السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، سختی سے اس کو ادا کرنا ہے، نرم ادا نہیں کرنا۔ تقو یہ تا باریک ہے اور اس طا کو موٹا کرنا ہے اور ساتھ قلقلہ بھی کرنا ہے، اس کو ہلانا بھی ہے، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے۔ تقو، ٹھیک ہے، تقو پہلی تا کو باریک، دوسری کو موٹا اور قلقلہ۔ معون، عو عین کو واضح نکالیں اور یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اور اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ نون کو لمبا نہیں کرنا، یاد رہے زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ ان یؤمنوا لکم، نون ساکن کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے۔ یؤمنوا حمزہ کو جھٹکے سے پڑھنا ہے، نو واو مدہ ہے، لکم لام کو باریک، کاف کو باریک، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، ادھر غنہ نہیں کیا جائے گا، میم کو ہلانا بھی نہیں ہے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، دال کو ہلا کر پڑھنا ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ کا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کریں گے، نون کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ فری را کو باریک پڑھنا ہے اور یہ یا مدہ ہے۔ قم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے جی، اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ من نون ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ ہم ہا کو واضح نکالیں، میم ساکن کا اظہار ہے۔ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون۔ یس سین کو سیٹی سے، عو واو مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، کلا کاف کو باریک، لام کو باریک، لا الف مدہ ہے۔ مواللہ لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ ثم سا کو نرم ادا کرنا ہے، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ یحری را کو باریک پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہو، را کو باریک پڑھا جاتا ہے، را خا مشدد ہو۔ فو و مدہ ہے، نہ ہو یہ مد اصلی ہے، واو مدہ کے قائم مقام ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ من بعد نون ساکن کا اقلاب ہے، نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے، اقلاب مع الغنہ ہے۔ با عین کو واضح نکالنا ہے، دال کو لمبا نہیں کرنا، ما الف مدہ ہے۔ عق عین کو واضح نکالیں، قاف کو موٹا کریں، لو و مدہ ہے، ہا کو لمبا نہیں کرنا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ہا کو واضح، میم ساکن کا اظہار ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، مو واو مدہ ہے، اور یہاں وقف کی صورت میں آپ مد کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اذا حمزہ کو تحقیق سے، دال کو نرم، الف مدہ ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے۔ قل لام کو باریک، ذی یا مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، آ مد اصلی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا۔ نو واو مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں اور الف مدہ ہے۔ لو آمنا یہاں جو مد ہو رہی ہے یہ مد جائز ہے،
3 سے 4 الف اس کو آپ لمبا کریں گے. الف مدہ کے قائم مقام مد اصلی. من نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور نا الف مدہ ہے. ٹھیک ہے جی، آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ. واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے حمزہ کو تحقیق سے ذال کو الف نرم ادا کرنا ہے، الف مدہ ہے. خلا، خا کو موٹا، لام کو باریک، الف مدہ. واد کو موٹا، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، لا مد اصلی ہے. ٹھیک ہے، یہاں آپ نے اخفا کرنا ہے، نون تنوین کا اخفا ہے، یہاں اخفا مع الغنہ ہے، موٹا اخفا کرنا ہے. قاف کو موٹا، الف مدہ ہے. اتو، یہاں جو مد ہو رہی ہے مد جائز ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے. حدی، حا کو واضح نکالنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے. سو و مدہ ہے. اچھا، نہم بیما، یہاں میم ساکن کا اخفا ہے. ٹھیک ہے جی. بیما، ما الف مدہ ہے. فتح اللہ، یہ بھی لفظ اللہ کو موٹا ادا کیا جائے گا، اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے. علیکم، علی، عین کو واضح نکالنا ہے، لی یا لین ہے. کم کاف بریک ہے، میم ساکن کا اظہار ہے. لیحاجوکم بہ عند ربکم. حاجو، یہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے، اور اس کو 4 سے 5 الف آپ لمبا جو ہے وہ کریں گے. جو واو مدہ ہے. کم بھی، یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، ہا کو 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے. عند، عین کو واضح نکالنا ہے، نون ساکن کا یہاں اخفا ہے مع الغنہ. ربکم، را کو موٹا ادا کرنا ہے، کاف کو باریک ادا کرنا ہے، اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے ملانے کی صورت میں. اگر وقف کرنا ہے یا ویسے بھی پڑھنا ہے تو میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے، صرف حروف قلقلہ کو حالت سکون میں جنبش دی جاتی ہے، ہلایا جاتا ہے، حرکت دی جاتی ہے. افلا تعقلون، حمزہ کو تحقیق سے اور یہ لام کو 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے، الف مدہ ہے. تا کو باریک، قاف کو موٹا، لو واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. اوا، حمزہ کو تحقیق سے واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے. لا الف مدہ ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے. یعلمون، لام کو باریک، مو واو مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے. یا، عین کو واضح نکالنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، میم کو بھی جو ہے وہ باریک اور لمبا نہیں کرنا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا ہے. ما الف مدہ ہے. یسرون، سین کو باریک سیٹی سے اور را کو موٹا ادا کرنا ہے، اور واو مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا. وما يعلنون، ما الف مدہ ہے اور عین کو واضح نکالنا ہے، نو واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے من، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے. ہم، ہا کو واضح نکالنا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے. میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. امیون، اس کو می ایسے کر کے آواز نہیں آنی چاہیے، یا کی میم کو سختی سے، یا کو سختی سے ادا کرنا ہے. امیون، ٹھیک ہے. یو واو مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا. لا الف مدہ ہے،
یعلم، لام کو باریک پڑھنا ہے، مو واو مدہ ہے، نل کتاب، تا مد اصلی ہے، با کو لمبا نہیں کرنا، الا یہ مد جائز ہے جب ملا کے پڑھیں گے۔ اچھا جی، ایک بات یاد رکھیں کہ جب ملائیں گے تب یہ مد جائز ہوگی۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، سانس ٹوٹ جاتا ہے آپ کا، تو یہاں اگر آپ وقف کرتے ہیں تو پھر یہ آپ نے اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کرنا ہے، ویسے یہاں وقف نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ایک میں نے آپ کو قاعدہ بتایا ہے کہ اگر آپ یہاں وقف کرنا چاہتے ہیں یا کر بیٹھے ہیں تو آپ نے اس کو ایک الف سے زیادہ لمبا نہیں کرنا وقف کی صورت میں۔ اما میم جو ہے الف مدہ ہے، نیہ لمبا نہیں کرنا، وَإِنْهُمْ حمزہ کو تحقیق سے، نون ساکن کا اظہار ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، الا حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، لا الف مدہ ہے، یظنون وا کو خوب موٹا ادا کرنا ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نو واو مدہ ہے اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ آیت نمبر 78 تک ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ العزیز اس سے آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔